صاحب کرامات سعادت حسن منٹو چودھری موجو بوڑھے برگد کی گھنی چھاؤں کے نیچے کھتری چارپائی پر بڑے اطمینان سے بیٹھا اپنا چموڑا پی رہا تھا۔ دھوئیں کے ہلکے ہلکے بکے اس کے منہ سے نکلتے تھے اور دوپہر کی ٹھہری ہوئی ہوا میں ہولے ہولے گم ہو جاتے تھے۔ وہ دوپہر سے اپنے چھوٹے سے کھیت میں ہل چلاتا رہا تھا اور اب تھک گیا تھا۔ دوپہر اس قدر تیز تھی کہ چیل بھی اپنا انڈا چھوڑ دے، مگر اب وہ اطمینان سے بیٹھا اپنے چموڑے کا مزہ لے رہا تھا جو چٹکیوں میں اس کی تھکن دور کر دیتا تھا۔ اس کا پسینہ خشک ہو گیا تھا، اس لیے ٹھہری ہوا اسے کوئی ٹھنڈک نہیں پہنچا رہی تھی، مگر چموڑے کا ٹھنڈا ٹھنڈا لذیذ دھواں اس کے دل و دماغ میں ناقابل بیان سرور کی لہریں پیدا کر رہا تھا۔ اب وقت ہو چکا تھا کہ گھر سے اس کی اکلوتی لڑکی جینا روٹی لسی لے کر آ جائے۔ اس کی ماں تھی جس کو 2 سال پہلے موجو نے ایک طویل جھگڑے کے بعد انتہائی غصے میں طلاق دے دی تھی۔ اس کی جوان اکلوتی بیٹی جینا بڑی فرما بردار لڑکی تھی۔ وہ اپنے باپ کا بہت خیال رکھتی تھی۔ گھر کا کام کاج جو اتنا زیادہ نہیں تھا بڑی مستعدی سے کرتی تھی کہ جو خالی وقت ملے اس میں چرخہ چلائے اور پونیاں کاتے یا اپنی سہیلیوں کے ساتھ جو گنتی کی تھیں ادھر ادھر کی خوش گپیوں میں گزار دے۔ چودھری موجو کی زمین واجبی تھی مگر اس کے گزارے کے لیے کافی تھی۔ گاؤں بہت چھوٹا تھا، ایک دور افتادہ جگہ پر جہاں سے ریل کا گزر نہیں تھا۔ ایک کچی سڑک تھی جو اسے دور ایک بڑی گاؤں کے ساتھ ملاتی تھی۔ چودھری موجو ہر مہینے 2 مرتبہ اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر اس گاؤں میں جاتا تھا جس میں 2-3 دکانیں تھیں اور ضرورت کی چیزیں لے آتا تھا۔ پہلے وہ بہت خوش تھا، اس کو کوئی غم نہیں تھا۔ 2-3 برس اس کو اس خیال نے البتہ ضرور ستایا تھا کہ اس کے کوئی نرینہ اولاد نہیں ہوتی، مگر پھر وہ یہ سوچ کر شاکر ہو گیا تھا کہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ مگر اب جس دن سے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر میکے رخصت کر دیا تھا اس کی زندگی سوکھا ہوا نچا سی بن کے رہ گئی تھی، ساری تراوٹ جیسے اس کی بیوی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ چودھری موجو مذہبی آدمی تھا، حالانکہ اسے اپنے مذہب کے متعلق صرف 2-3 چیزوں کا ہی پتہ تھا کہ خدا ایک ہے جس کی پرستش لازمی ہے، محمد آپ کے رسول ہیں جن کے احکام ماننا فرض ہے، اور قرآن پاک خدا کا کلام ہے جو محمد پر نازل ہوا، اور بس۔ نماز روزے سے وہ بے نیاز تھا۔ گاؤں بہت چھوٹا تھا جس میں کوئی مسجد نہیں تھی، 10-15 گھر تھے، وہ بھی ایک دوسرے سے دور۔ لوگ اللہ اللہ کرتے تھے، ان کے دل میں ذات پاک کا خوف تھا مگر اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ قریب قریب ہر گھر میں قرآن پاک موجود تھا مگر پڑھنا کوئی نہیں جانتا تھا۔ سب نے اسے احتراماً جزدان میں لپیٹ کر کسی اونچے طاق میں رکھ چھوڑا تھا۔ اس کی ضرورت صرف اسی وقت پیش آتی تھی جب کسی سے کوئی سچی بات کہلوانی ہوتی تھی یا کسی کام کے لیے حلف اٹھوانا ہوتا تھا۔ گاؤں میں مولوی کی شکل اسی وقت دکھائی دیتی تھی جب کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی ہوتی تھی۔ مرگ پر جنازہ وغیرہ وہ خود ہی پڑھ لیتے تھے اپنی زبان میں۔ چودھری موجو ایسے موقعوں پر زیادہ کام آتا تھا، اس کی زبان میں اثر تھا۔ جس انداز سے وہ مرحوم کی خوبیاں بیان کرتا تھا اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتا تھا وہ کچھ اسی کا حصہ تھا۔ پچھلے برس جب اس کے دوست دینو کا جوان لڑکا مر گیا تو اس کو قبر میں اتار کر اس نے بڑے مؤثر انداز میں یہ کہا تھا کہ ہائے کیا شیں جوان لڑکا تھا، تھوک پھینکتا تھا تو 20 گز دور جا کے گرتی تھی، اس کی پیشاب کی دھار کا تو آس پاس کے کسی گاؤں کھیڑے میں بھی مقابلہ کرنے والا موجود نہیں تھا، اور بینی پکڑنے میں تو جواب نہیں تھا اس کا۔ ہے گسنی کا نعرہ مارتا تھا اور 2 انگلیوں سے یوں کھولتا جیسے کرتے کا بٹن کھولتے ہیں۔ دینو یار، تجھ پر آج قیامت کا دن ہے، تو کبھی یہ صدمہ نہیں برداشت کرے گا یار، اسے مر جانا چاہیے تھا۔ ایسا شیں جوان لڑکا، ایسا خوبصورت گبرو جوان، نیتی سنیاری جیسی سندر اور ہٹیلی ناری اس کو قابو کرنے کے لیے تعویذ دھاگے کراتی رہی، مگر پھر بھی مرحبا ہے دینو، تیرا لڑکا لنگوٹ کا پکا رہا۔ خدا کرے اس کو جنت میں سب سے خوبصورت حور ملے اور وہاں بھی لنگوٹ کا پکا رہے۔ اللہ میاں خوش ہو کر اس پر اپنی رحمتیں نازل کرے، آمین۔ یہ چھوٹی سی تقریر سن کر 10-20 آدمی جن میں دینو بھی شامل تھا دھاڑیں مار مار رو پڑے تھے۔ خود چودھری موجو کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ موجو نے جب اپنی بیوی فاتح کو طلاق دینا چاہی تھی تو اس نے مولوی بلانے کی ضرورت محسوس نہیں سمجھی تھی۔ اس نے
بڑے بوڑھوں سے سن رکھا تھا کہ 3 مرتبہ طلاق 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 کہہ دو تو قصہ ختم ہو جاتا ہے، چنانچہ اس نے یہ قصہ اسی طرح ختم کیا تھا، مگر دوسرے ہی دن اس کو بہت افسوس ہوا تھا، بڑی ندامت ہوئی تھی کہ اس نے یہ غلطی کی۔ میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں مگر طلاق تک نوبت نہیں آتی، اس کو درگزر کرنا چاہیے تھا۔ فاتح اس کو بہت پسند تھی، گو وہ اب جوان نہیں تھی لیکن پھر بھی اس کا جسم پسند تھا، اس کی باتیں پسند تھیں، اور پھر وہ اس کی جینا کی ماں تھی، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا، وہ واپس نہیں آ سکتا تھا۔ چودھری موجود جب بھی اس کے متعلق سوچتا تو اس کے چہتے چموڑے کا دھواں اس کے حلق میں تلخ کھونٹ بن بن کے جانے لگتا۔ جینا خوبصورت تھی، اپنی ماں کی طرح ان 2 برسوں میں اس نے ایک دم بڑھنا شروع کیا تھا اور دیکھتے دیکھتے جوان مٹیار بن گئی تھی، جس کے انگ انگ سے جوانی پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی تھی۔ چودھری موجو کو اب اس کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر بھی تھی، جہاں پھر اس کو فاتح کی یاد آتی، یہ کام وہ کتنی آسانی سے کر سکتی تھی۔ کھتری کھاٹ پر چودھری موجو نے اپنی نشست اور اپنا تہمت درست کرتے ہوئے چموڑے سے غیر معمولی لمبا کش لیا اور کھانسنے لگا۔ کھانسنے کے دوران کسی کی آواز آئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چودھری موجو نے پلٹ کر دیکھا تو اسے سفید کپڑوں میں ایک دراز ریش بزرگ نظر آئے۔ اس نے سلام کا جواب دیا اور سوچنے لگا کہ وہ کہاں سے آ گیا ہے۔ دراز ریش بزرگ کی آنکھیں بڑی بڑی اور باروب تھیں، جن میں سرما لگا ہوا تھا، لمبے لمبے پٹے تھے، سر کے اور داڑھی کے بال کھچڑی تھے، سفید زیادہ اور سیاہ کم، سر پر عمامہ تھا، کاندھے پر ریشم کا کاڑا ہوا بسنتی رومال، ہاتھ میں چاندی کی مٹھ والا عصا تھا، پاؤں میں لال کھال کا نرم و نازک جوتا۔ چودھری موجو نے جب اس بزرگ کا سراپا غور سے دیکھا تو اس کے دل میں فوراً ہی اس کا احترام پیدا ہو گیا۔ چارپائی پر سے جلدی اٹھ کر وہ اس سے مخاطب ہوا، آپ کہاں سے آئے، کب آئے؟ بزرگ کی کتری ہوئی شرعی لبوں میں مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ فقیر کہاں سے آئیں گے؟ ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا، ان کے آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں، ان کے جانے کا کوئی وقت مقرر نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جدھر حکم دیا چل پڑے، جہاں ٹھہرنے کا حکم ہوا وہیں ٹھہر گئے۔ چودھری موجو پر ان الفاظ کا بہت اثر ہوا، اس نے آگے بڑھ کر اس بزرگ کا ہاتھ احترام سے اپنے ہاتھ میں لے لیا، چوما، آنکھوں سے لگایا۔ چودھری موجو کا گھر آپ کا اپنا گھر ہے۔ بزرگ مسکراتا ہوا کھاٹ پر بیٹھ گیا اور اپنے چاندی کے مٹھ والے عصا کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس پر اپنا سر جھکا دیا۔ اللہ جل شانہ کو جانے تیری کون سی ادا پسند آ گئی کہ اپنے اس حقیر اور آسی بندے کو تیرے پاس بھیج دیا۔ چودھری موجو نے خوش ہو کر پوچھا، تو مولوی صاحب آپ اس کے حکم سے آئے ہیں؟ مولوی صاحب نے اپنا جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا اور اسی قدر خشم آلود لہجے میں کہا، تو کیا ہم تیرے حکم سے آئے ہیں؟ ہم تیرے بندے ہیں یا اس کے جس کی عبادت میں ہم نے 40 برس گزار کر یہ تھوڑا بہت رتبہ حاصل کیا ہے؟ چودھری موجو کانپ گئے۔ اپنے مخصوص گنوار لیکن پرخلوص انداز میں اس نے مولوی صاحب سے اپنی تقصیر معاف کرائی اور کہا، مولوی صاحب ہم جیسے انسانوں سے جن کو نماز پڑھنی بھی نہیں آتی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہمیں بخشوانا اور بخشنا آپ کا کام ہے۔ مولوی صاحب نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں بند کیں اور کہا، ہم اسی لیے آئے ہیں۔ چودھری موجو زمین پر بیٹھ گیا اور مولوی صاحب کے پاؤں دبانے لگا۔ اتنے میں اس کی لڑکی جینا آ گئی اور اس نے مولوی صاحب کو دیکھا تو گھونگھٹ چھوڑ دیا۔ مولوی صاحب نے ہنرمندی سے پوچھا، کون ہے چودھری موجو؟ میری بیٹی مولوی صاحب جینا۔ مولوی صاحب نے نیموا آنکھوں سے جینا کو دیکھا اور موجو سے کہا، ہم فقیروں سے کیا پردہ، اس سے پوچھو۔ کوئی پردہ نہیں مولوی صاحب، پردہ کیسا؟ پھر موجو جینا سے مخاطب ہوا، یہ مولوی صاحب ہیں جینا، اللہ کے خاص بندے ہیں، ان سے پردہ کیسا؟ اٹھا لے اپنا گھونگھٹ۔ جینا نے اپنا گھونگھٹ اٹھا لیا۔ مولوی صاحب نے اپنی سرما لگی نظریں بھر کے اس کی طرف دیکھا اور موجو سے کہا، تیری بیٹی خوبصورت ہے چودھری موجو۔ جینا شرما گئی، اپنی ماں پر ہے مولوی صاحب۔ کہاں ہے اس کی ماں، کہاں ہے اس کی ماں؟ مولوی صاحب نے پھر ایک بار جینا کی جوانی کی طرف دیکھا۔ چودھری موجو سٹ پٹا گیا۔ چودھری موجو سٹ پٹا گیا کہ جواب کیا دے۔ مولوی صاحب نے پھر پوچھا، اس کی ماں کہاں ہے چودھری موجو؟ چودھری موجو نے جلدی سے کہا، مر چکی ہے جی۔ مولوی صاحب کی نظریں جینا پر گڑی تھیں۔ اس کا رد عمل بھانپ کر انہوں نے موجو سے کڑک کر کہا، تو جھوٹ بولتا ہے،
मौजू ने मौलवी साहब के पैर पकड़ लिए और निदामत भरी आवाज़ में कहा, जी हाँ, मैंने झूठ बोला था, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बड़ा झूठा आदमी हूँ, मैंने उसको तलाक दे दी थी मौलवी साहब। मौलवी साहब ने एक लंबी हूँ की और नज़रें जीना की चदरिया से हटा लीं और मौजू से मुखातिब हुआ, तो वो बहुत गुनहगार है, क्या कसूर था उस बेज़बान का। मौजू निदामत में गरक था, कुछ नहीं मालूम मौलवी साहब, मामूली सी बात थी जो बढ़ते बढ़ते तलाक तक पहुंच गई। मैं वाकई गुनहगार हूँ। तलाक देने के दूसरे दिन ही मैंने सोचा था कि मौजू ने ये क्या झक मारी है, पर उस वक्त क्या हो सकता था, चिड़ियाँ खेत चुग चुकी थीं, पछतावे से क्या हो सकता था मौलवी साहब। मौलवी साहब ने चांदी की मुठ वाला आसा मौजू के कांधे पर रख दिया। अल्लाह तबारक ताला की ज़ात बहुत बड़ी है, वो बड़ी रहीम है, बड़ा करीम है, वो चाहे तो हर बिगड़ी बना सकता है, उसका हुक्म हुआ तो ये हकीर फ़कीर ही तेरी निजात के लिए कोई रास्ता ढूंढ निकालेगा। ममनून और मुतशक्कर चौधरी मौजू मौलवी साहब की टांगों के साथ लिपट गया और रोने लगा। मौलवी साहब ने जीना की तरफ देखा, उसकी आंखों से भी अश्क रवां थे। इधर आ लड़की। मौलवी साहब के लहजे में ऐसा तहक्कुम था जिसको रद्द करना जीना के लिए नामुमकिन था। रोटी और लस्सी एक तरफ रख कर वो खाट के पास चली गई। मौलवी साहब ने उसको बाजू से पकड़ा और कहा, बैठ जा। जीना ज़मीन पर बैठने लगी तो मौलवी साहब ने उसका बाजू ऊपर खींचा, इधर मेरे पास बैठ। जीना सिमट कर मौलवी साहब के पास बैठ गई। मौलवी साहब ने उसकी कमर में हाथ देकर उसको अपने करीब कर लिया और ज़रा दबा कर पूछा, क्या लाई है तू हमारे खाने के लिए। जीना ने एक तरफ हटना चाहा मगर गिरफ्त मजबूत थी, उसको जवाब देना पड़ा, जी रोटियां, साग है और लस्सी। मौलवी साहब ने जीना की पतली मजबूत कमर अपने हाथ से एक बार फिर दबाई, खोल खा और हमें खिला। जीना उठकर चली गई तो मौलवी साहब ने मौजू के कंधे पर अपना चांदी की मुठ वाला आसा नन्ही सी ज़रब के बाद उठा लिया। उठ मौजू, हमारे हाथ धुला। मौजू फ़ौरन उठा, पास ही कुआं था, पानी लाया और मौलवी साहब के हाथ बड़े मुरीदाना तौर पर धुलाए। जीना ने चारपाई पर खाना रख दिया। मौलवी साहब सब का सब खा गए और जीना को हुक्म दिया कि वो उनके हाथ धुलाए। जीना हुक्म अदूली नहीं कर सकती थी क्योंकि मौलवी साहब की शक्ल सूरत और उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ ही कुछ ऐसा तहकुम भरा था। मौलवी साहब ने डकार लेकर बड़े ज़ोर शोर से अल्हम्दुलिल्लाह कहा, दाढ़ी पर गीला गीला हाथ फेरा, एक और डकार ली और चारपाई पर लेट गए और आंख बंद करके दूसरी आंख से जीना की ढलकी हुई चदरिया की तरफ देखते रहे। उसने जल्दी जल्दी बर्तन समेटे और चली गई। मौलवी साहब ने आंख बंद की और मौजू से कहा, चौधरी अब हम सोएंगे। चौधरी कुछ देर उनके पांव दाबता रहा। जब उसने देखा कि सो गए हैं तो एक तरफ जाकर उसने उपले सुलगाए और चिलम में तंबाकू भर के भूखे पेट चमोड़ा पीना शुरू कर दिया। मगर वो खुश था, उसको ऐसा लगता था कि उसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा बोझ दूर हो गया है। उसने दिल ही दिल में अपने मखसूस गवार मगर मुखलिस अंदाज में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जिसने अपनी जनाब से मौलवी साहब की शक्ल में फरिश्ता रहमत भेज दिया था। पहले उसने सोचा कि मौलवी साहब के पास ही बैठा रहे, शायद उनको किसी खिदमत की ज़रूरत हो, मगर जब देर हो गई तो और वो सोते रहे तो वो उठकर अपने खेत में चला गया और अपने काम में मशगूल हो गया। उसको इसका कतन ख्याल नहीं था कि वो भूखा है, उसको बल्कि इस बात की बेहद मुसर्रत थी कि उसका खाना मौलवी साहब ने खाया और उसको इतनी बड़ी सादत हुई। शाम से पहले पहले जब वो खेत से वापस आया तो उसको ये देखकर बड़ा दुख हुआ कि मौलवी साहब मौजूद नहीं हैं। उसने खुद को लानत मलामत की कि वो क्यों चला गया, उनके हुजूर बैठा रहता, शायद वो नाराज़ होकर चले गए हों और कोई बद्दुआ भी दे गए हों। जब चौधरी मौजू ने यह सोचा कि उसकी सादा रूह लर्ज गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने इधर उधर मौलवी साहब को तलाश किया मगर वो ना मिले। गहरी शाम हो गई, फिर भी उनका कोई सुराग न मिला। थक हार कर अपने आप को दिल ही दिल में कोसता और लानत मलामत करता वो गर्दन झुकाए घर की तरफ जा रहा था कि उसे दो जवान लड़के घबराए हुए मिले। चौधरी मौजू ने उनसे घबराहट की वजह पूछी तो उन्होंने टालना चाहा, मगर फिर असल बात बता दी कि वो गहुरे में दबा हुआ शराब का घड़ा निकाल कर पीने वाले थे कि एक नौरानी सूरत वाले बुजुर्ग एकदम नमूदार हुए और गज़बनाक निगाहों से उनको देखकर ये पूछा कि ये क्या हरामकारी कर रहे हैं। जिस चीज़ को अल्लाह तबारक ताला ने हराम करार दिया है
وہ اسے پی کر اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں جس کا کوئی کفارہ ہی نہیں۔ ان لوگوں کی اتنی جرت نہ ہوئی کہ کچھ بولیں، بس سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے اور یہاں آ کے دم لیا۔ چودھری موجو نے ان دونوں کو بتایا کہ وہ نورانی صورت واقعی اللہ کے پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ پھر اس نے اندیشہ ظاہر کیا کہ آپ جانے اس گاؤں میں کیا قہر نازل ہوگا۔ ایک اس نے ان کو چھوڑ کر چلے جانے کی بری حرکت کی، ایک انہوں نے کہ حرام شے نکال کر پی رہے تھے۔ اب اللہ ہی بچائے میرے بچوں۔ یہ بڑبڑاتا چودھری موجو گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جینا موجود تھی پر اس نے اس سے کوئی بات نہ کی اور خاموش کھاٹ پر بیٹھ کر حقہ پینے لگا۔ اس کے دل و دماغ میں ایک طوفان برپا تھا۔ اس کو یقین تھا کہ اس پر اور گاؤں پر ضرور کوئی خدائی آفت آئے گی۔ شام کا کھانا تیار تھا۔ جینا نے مولوی صاحب کے لیے بھی پکا رکھا تھا۔ جب اس نے اپنے باپ سے پوچھا کہ مولوی صاحب کہاں ہیں تو اس نے بڑے دکھ بھرے لہجے میں کہا، گئے ان کا ہم گنہگاروں کے ہاں کیا کام۔ جینا کو افسوس ہوا کیونکہ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ وہ کوئی ایسا رستہ ڈھونڈ نکالیں گے جس سے اس کی ماں واپس آ جائے گی، پر وہ جا چکے تھے۔ اب وہ راستہ ڈھونڈنے والا کون تھا؟ جینا خاموشی سے پیڑھی پر بیٹھ گئی۔ کھانا ٹھنڈا ہوتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈیوڑی میں آہٹ ہوئی۔ باپ بیٹی دونوں چونکے۔ موجو اٹھ کے باہر گیا اور چند لمحات میں مولوی صاحب اندر صحن میں تھے۔ دیے کی دھندلی روشنی میں جینا نے دیکھا کہ مولوی صاحب لڑکھڑا رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مٹکا ہے۔ موجو نے ان کو سہارا دے کر چارپائی پر بٹھا دیا۔ مولوی صاحب نے گھڑا موجو کو دیا اور لکنت بھرے لہجے میں کہا، آج خدا نے ہمارا بہت کڑا امتحان لیا۔ تمہارے گاؤں کے 2 لڑکے شراب کا گھڑا نکال کر پینے والے تھے کہ ہم پہنچ گئے۔ وہ ہمیں دیکھتے ہی بھاگ گئے۔ ہم کو بہت صدمہ ہوا کہ اتنی چھوٹی عمر اور اتنا بڑا گناہ، لیکن ہم نے سوچا کہ اس عمر میں تو انسان رستے سے بھٹکتا ہے۔ چنانچہ ہم نے ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ ان کا گناہ معاف کیا جائے۔ جواب ملا، جانتے ہو کیا جواب ملا؟ موجو نے لرزتے ہوئے کہا، جی نہیں۔ جواب ملا، کیا تو ان کا گناہ اپنے سر لیتا ہے؟ میں نے عرض کی، ہاں باری تعالیٰ۔ آواز آئی، تو جا کے سارا گھڑا شراب کا تو پی۔ ہم نے ان لڑکوں کو بخشا۔ موجو ایک ایسی دنیا میں چلا گیا جو اس کے اپنے تخیل کی پیداوار تھی۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو آپ نے پی؟ مولوی صاحب کا لہجہ اور زیادہ لکنت بھرا ہو گیا۔ ہاں پی، ان کا گناہ اپنے سر لینے کے لیے پی، رب العزت کی آنکھوں میں سرخرو ہونے کے لیے پی۔ گھڑے میں اور بھی پڑی ہے، یہ بھی ہمیں پینی ہے۔ رکھتے اسے سنبھال کے اور دیکھ اس کی ایک بوند ادھر سے ادھر نہ ہو۔ موجو نے گھڑا اٹھا کر اندر کوٹری میں رکھ دیا اور اس کے منہ پر کپڑا باندھ دیا۔ واپس صحن میں آیا تو مولوی صاحب جینا سے اپنا سر دبوا رہے تھے اور اسے کہہ رہے تھے، جو آدمی دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے اللہ جل شانہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ اس وقت تجھ سے بھی خوش ہے، ہم بھی تجھ سے خوش ہیں۔ اور اسی خوشی میں مولوی صاحب نے جینا کو اپنے پاس بٹھا کر اس کی پیشانی چوم لی۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر ان کی گرفت مضبوط تھی۔ مولوی صاحب نے اس کو اپنے گلے سے لگا لیا اور موجو سے کہا، چودھری تیری بیٹی کا نصیب جاگ اٹھا ہے۔ چودھری سرتپا ممنون و متشکر تھا۔ یہ سب آپ کی دعا ہے، آپ کی مہربانی ہے۔ مولوی صاحب نے ایک بار پھر جینا کو اپنے ساتھ بھینچا۔ اللہ مہربان سو کل مہربان۔ جینا ہم تجھے ایک وظیفہ بتائیں گے، وہ پڑھا کرنا، اللہ ہمیشہ مہربان رہے گا۔ دوسرے دن مولوی صاحب بہت دیر سے اٹھے۔ موجو ڈر کے مارے کھیتوں پر نہ گیا، صحن میں ان کی چارپائی کے پاس بیٹھا رہا۔ جب وہ اٹھے تو ان کو مسواک کرائی، نہلایا دھلایا اور ان کے ارشاد کے مطابق شراب کا گھڑا لا کر ان کے پاس رکھ دیا۔ مولوی صاحب نے کچھ پڑھا، گھڑے کا منہ کھول کر اس میں 3 بار پھونکا اور 2-3 کٹورے چڑھا گئے۔ اوپر آسمان کی طرف دیکھا، کچھ پڑھا اور بلند آواز میں کہا، ہم تیرے ہر امتحان میں پورے اتریں گے مولا۔ پھر وہ چودھری سے مخاطب ہوئے، موجو جا، حکم ملا کہ ابھی جا اور اپنی بیوی کو لے آ، راستہ مل گیا ہے ہمیں۔ موجو بہت خوش ہوا۔ جلدی اس نے گھوڑی پر زین کسی اور کہا کہ وہ دوسرے روز صبح سویرے پہنچ جائے گا۔ پھر اس نے جینا سے کہا وہ مولوی صاحب کی ہر آسائش کا خیال رکھے اور خدمت گزاری میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھے۔ جینا برتن مانجنے میں مشغول ہو گئی۔ مولوی صاحب چارپائی پر بیٹھے اسے گھورتے اور شراب کے کٹورے پیتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے جیب سے موٹے دانوں والی تسبیح اٹھائی اور پھیرنا شروع کر دی۔
جب جینا کام سے فارغ ہو گئی تو انہوں نے اس سے کہا، جینا دیکھو وضو کرو۔ جینا نے بڑے بھولے پن سے جواب دیا، مجھے نہیں آتا مولوی جی۔ مولوی صاحب نے بڑے پیار سے اس کو سرزنش کی، وضو کرنا نہیں آتا، کیا جواب دے گی اللہ کو؟ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور اس کو وضو کرایا اور ساتھ ساتھ اس انداز سے سمجھاتے رہے کہ وہ اس کے بدن کے ایک ایک کونے خدرے کو جھانک جھانک کر دیکھ سکیں۔ وضو کرانے کے بعد مولوی صاحب نے جا نماز مانگی، وہ نہ ملی تو پھر ڈانٹا، مگر اسی انداز میں کھیس منگوایا، اس کو اندر کوٹھری میں بچھایا اور جینا سے کہا کہ باہر کی کنڈی لگا دے۔ جب کنڈی لگ گئی تو اس نے کہا کہ گھڑا اور کٹورا اٹھا کے اندر لے آ۔ وہ لے آئی۔ مولوی صاحب نے آدھا کٹورا پیا اور آدھا اپنے ساتھ رکھ لیا اور تسبیح پھیرنی شروع کر دی، اور جینا ان کے پاس خاموش بیٹھی رہی۔ بہت دیر تک مولوی صاحب آنکھیں بند کیے اسی طرح وظیفہ کرتے رہے۔ پھر انہوں نے آنکھیں کھولیں، کٹورا جو آدھا بھرا تھا اس میں 3 پھونکیں ماریں اور جینا کی طرف بڑھا دیا، پی جا اسے۔ جینا نے کٹورا پکڑ لیا مگر اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ مولوی صاحب نے بڑے جلال بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھا، ہم کہتے ہیں پی جاؤ، تمہارے سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ جینا پی گئی۔ مولوی صاحب اپنی پتلی لبوں میں مسکرائے اور اس سے کہا، ہم پھر اپنا وظیفہ شروع کرتے ہیں، جب شہادت کی انگلی سے اشارہ کریں تو آدھا کٹورا گھڑے سے نکال کر فوراً پی جانا، سمجھ گئی؟ مولوی صاحب نے اس کو جواب کا موقع ہی نہیں دیا اور آنکھیں بند کر کے مراقبے میں چلے گئے۔ جینا کے منہ کا ذائقہ بے حد خراب ہو گیا تھا، ایسے لگتا تھا کہ سینے میں آگ سی لگ گئی ہے۔ وہ چاہتی تھی اٹھ کر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیے، پر وہ کیسے اٹھ سکتی تھی؟ جلن کو حلق اور سینے میں لیے دیر تک بیٹھی رہی۔ اس کے بعد ایک دم مولوی صاحب کی شہادت کی انگلی زور سے اٹھی۔ جینا کو جیسے کسی نے ہپناٹزم کر دیا تھا، فوراً اس نے آدھا کٹورا بھرا اور پی گئی۔ تھوکنا چاہا مگر اٹھ نہ سکی۔ مولوی صاحب اسی طرح آنکھ بند کیے تسبیح کے دانے کھٹا کھٹ پھیرتے رہے۔ جینا نے محسوس کیا کہ اس کا سر چکرا رہا ہے اور جیسے اس کو نیند آ رہی ہے۔ پھر اس نے نیم بے ہوشی میں یوں محسوس کیا کہ وہ کسی بے داڑھی مونچھ والے جوان مرد کی گود میں ہے اور وہ اسے جنت دکھانے کے لیے لے جا رہا ہے۔ جینا نے جب آنکھیں کھولی تو وہ کھیس پر لیٹی تھی۔ اس نے نیم مخمور آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا اور یہاں کیوں لیٹی تھی، کب لیٹی تھی، اس کے متعلق سوچنا شروع کیا تو اسے سب کچھ دھند میں لپٹا نظر آیا۔ وہ پھر سونے لگی لیکن ایک دم اٹھ بیٹھی۔ مولوی صاحب کہاں تھے اور وہ جنت؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ باہر صحن میں نکلی تو دیکھا کہ دن ڈھل رہا ہے اور مولوی صاحب کھرے کے پاس بیٹھے وضو کر رہے ہیں۔ آہٹ سن کر انہوں نے پلٹ کر جینا کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ جینا واپس کوٹری میں چلی گئی اور کھیس پر بیٹھ کر اپنی ماں کے متعلق سوچنے لگی، جس کو لانے اس کا باپ گیا ہوا تھا۔ پوری ایک رات باقی تھی ان کی واپسی میں اور اسے سخت بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے کچھ پکایا ریندا نہیں تھا۔ اس کے چھوٹے سے مضطرب دماغ میں بے شمار باتیں آ رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد مولوی صاحب نمودار ہوئے اور یہ کہہ کر چلے گئے، مجھے تمہارے باپ کے لیے ایک وظیفہ کرنا ہے، ساری رات کسی قبر کے پاس بیٹھنا ہوگا، صبح آ جاؤں گا، تمہارے لیے بھی دعا مانگوں گا۔ مولوی صاحب سویرے نمودار ہوئے۔ ان کی بڑی بڑی آنکھیں جن میں سرمے کی تحریر غائب تھی بے حد سرخ تھیں۔ ان کے لہجے میں لکنت تھی اور قدموں میں لڑکھڑاہٹ۔ صحن میں آتے ہی انہوں نے مسکرا کر جینا کی طرف دیکھا، آگے بڑھ کر اس کو گلے سے لگایا، اس کو چوما اور چارپائی پر بیٹھ گئے۔ جینا ایک طرف کونے میں پیڑھی پر بیٹھ گئی۔ گزشتہ دھندلے واقعات کے متعلق سوچنے لگی۔ اس کو اپنے باپ کا بھی انتظار تھا جس کو اس وقت پہنچ جانا چاہیے تھا۔ ماں سے بچھڑے ہوئے اس کو 2 برس ہو چکے تھے، اور وہ جنت کیسی تھی؟ وہ جنت کیا وہ مولوی صاحب تھے؟ مگر اس کو دھندلا سا خیال تھا کہ وہ آدمی داڑھی والا نہیں تھا، کوئی جوان تھا۔ مولوی صاحب تھوڑی دیر کے بعد ان سے مخاطب ہوئے، جینا ابھی تک موضوع نہیں آیا؟ جینا خاموش رہی۔ مولوی صاحب پھر اس سے مخاطب ہوئے، اور میں ساری رات ایک ٹوٹی پھوٹی قبر پر سادنے اڑائے سنسان رات میں اس کے لیے وظیفہ پڑھتا رہا، کب آئے گا؟ کیا وہ لے آئے گا تمہاری ماں کو؟ جینا نے صرف اس قدر کہا، جی معلوم نہیں، شاید آتے ہی ہوں، آ جائیں گے، اماں بھی آ جائے گی، پر ٹھیک پتہ نہیں۔ اتنے میں آہٹ ہوئی، جینا اٹھی، اس کی ماں نمودار ہوئی۔ وہ اسے دیکھتے ہی اس سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ موضوع آیا تو اس نے مولوی صاحب کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ سلام کیا،
پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا، فاتح سلام کرو مولوی صاحب کو۔ فاتح ابھی بیٹی سے الگ ہوئی آنسو پونچھتے ہوئے آگے بڑھی اور مولوی صاحب کو سلام کیا۔ مولوی صاحب نے اپنی لال لال آنکھوں سے اس کو گھور کے دیکھا اور موجو سے کہا، ساری رات قبر کے پاس تمہارے لیے وظیفہ کرتا رہا، ابھی اٹھ کے آیا ہوں، اللہ نے میری سن لی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چودھری نے فرش پر بیٹھ کر مولوی صاحب کے پیر دبانے شروع کر دیے۔ وہ اتنا ممنون و متشکر تھا، کچھ کہہ نہ سکا۔ البتہ بیوی سے مخاطب ہو کر اس نے آنسوؤں بھری آواز میں کہا، ادھر آ فاتح، تو ہی مولوی صاحب کا شکریہ ادا کر، مجھے تو نہیں آتا۔ فاتح اپنے خاوند کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ صرف اتنا کہہ سکی، ہم غریب کیا ادا کر سکتے ہیں؟ مولوی صاحب نے غور سے فاتح کو دیکھا۔ موجو چودھری، تم ٹھیک کہتے تھے، تمہاری بیوی خوبصورت ہے، اس عمر میں بھی جوان معلوم ہوتی ہے، بالکل دوسری جینا ہے، اس سے بھی اچھی۔ ہم سب ٹھیک کر دیں گے فاتح، اللہ کا فضل و کرم ہو گیا ہے۔ میاں بیوی دونوں خاموش رہے۔ موجو مولوی صاحب کے پاؤں دباتا رہا۔ جینا چولہا سلگانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب اٹھے، فاتح کے سر پر ہاتھ سے پیار کیا اور موجو سے مخاطب ہوئے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے اور پھر اس کو اپنا گھر بسانا چاہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ پہلے وہ کسی اور دوسرے مرد سے شادی کرے، اس سے طلاق لے، پھر جائز ہے۔ موجو ہولے سے بولے، یہ میں سن چکا ہوں مولوی صاحب۔ مولوی صاحب نے موجو کو اٹھایا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن ہم نے خدا کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ ایسی کڑی سزا نہ دی جائے غریب کو، اس سے بھول ہو گئی ہے۔ آواز آئی، ہم ہر روز تیری سفارشیں کب تک سنیں گے؟ تو اپنے لیے جو بھی مانگ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے عرض کی، میرے شہنشاہ بحر و بر کے مالک، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، تیرا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے۔ موجو چودھری کو اپنی بیوی سے محبت ہے، ارشاد ہوا، تو ہم اس کی محبت اور تیرے ایمان کا امتحان ضرور لیتے ہیں۔ ایک دن کے لیے تو اس سے نکاح کر لے، دوسرے دن طلاق دے کر موجو کے حوالے کر دے۔ ہم تیرے لیے بس صرف یہی کر سکتے ہیں کہ تو نے 40 برس دل سے ہماری عبادت کی ہے۔ موجو بہت خوش ہوا، مجھے منظور ہے مولوی صاحب، مجھے منظور ہے۔ اور فاتح کی طرف اس نے تمتمائی آنکھوں سے دیکھا، کیوں فاتح؟ مگر اس نے فاتح کے جواب کا انتظار نہ کیا، ہم دونوں کو منظور ہے۔ مولوی صاحب نے آنکھیں بند کیں، کچھ پڑھا، دونوں کے پھونک ماری اور آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس امتحان میں پورا اتارے۔ پھر وہ موجو سے مخاطب ہوئے، اچھا موجو، میں اب چلتا ہوں، تم اور جینا آج رات کہیں چلے جانا، صبح سویرے آ جانا۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب چلے گئے۔ جینا اور موجو تیار تھے۔ جب شام کو مولوی صاحب واپس آئے تو انہوں نے ان سے بہت مختصر بات کی۔ وہ کچھ پڑھ رہے تھے، آخر میں انہوں نے اشارہ کیا، جینا اور موجو فوراً چلے گئے۔ مولوی صاحب نے کنڈی بند کر دی اور فاتح سے کہا، تم آج کی رات میری بیوی ہو، جاؤ اندر سے بستر لاؤ اور چارپائی پر بچھا دو، ہم سوئیں گے۔ فاتح نے اندر کوٹری سے بستر لا کر چارپائی پر بڑے سلیقے سے لگا دیا۔ مولوی صاحب نے کہا، بی بی تم بیٹھو، ہم ابھی آتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کوٹری میں چلے گئے۔ کونے میں برتنوں کے منارے کے پاس ان کا گھڑا رکھا تھا، انہوں نے اسے ہلا کر دیکھا، تھوڑی باقی تھی۔ گھڑے کے ساتھ ہی منہ لگا انہوں نے کئی بڑے بڑے گھونٹ پیے، کاندھے سے ریشمی پھولوں والا بسنتی رومال اتار کر مونچھیں اور ہونٹ صاف کیے اور دروازہ بھیڑ دیا۔ فاتح چارپائی پر بیٹھی تھی۔ کافی دیر کے بعد مولوی صاحب نکلے، ان کے ہاتھ میں کٹورا تھا، اس میں 3 دفعہ پھونک کر انہوں نے فاتح کو پیش کیا، لو اسے پی جاؤ۔ فاتح پی گئی۔ قے آنے لگی تو مولوی صاحب نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی اور کہا، ٹھیک ہو جاؤ فوراً۔ فاتح نے کوشش کی اور کسی قدر ٹھیک ہو گئی۔ مولوی صاحب لیٹ گئے۔ صبح سویرے جینا اور موجو آئے تو انہوں نے دیکھا کہ صحن میں فاتح سو رہی ہے، مگر مولوی صاحب موجود نہیں۔ موجو نے سوچا باہر گئے ہوں گے کھیتوں میں۔ اس نے فاتح کو جگایا۔ فاتح نے گوں گوں کر کے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں، پھر بڑبڑائی، جنت جنت۔ لیکن جب اس نے موجو کو دیکھا تو پوری آنکھیں کھول کر بستر میں بیٹھ گئی۔ موجو نے پوچھا، مولوی صاحب کہاں ہیں؟ فاتح ابھی تک پورے ہوش میں نہیں تھی۔ مولوی صاحب کون؟ مولوی صاحب وہ تو پتہ نہیں کہاں گئے، یہاں نہیں ہیں۔ نہیں، موجو نے کہا، میں دیکھتا ہوں انہیں باہر۔ وہ جا رہا تھا کہ اسے فاتح کی ہلکی سی چیخ سنائی دی۔ پلٹ کر اس نے دیکھا تکیے کے نیچے سے وہ کوئی کالی کالی چیز نکال رہی تھی۔ جب پوری نکل آئی تو اس نے کہا، یہ کیا ہے؟ موجو نے کہا، بال۔ فاتح نے بالوں کا وہ گچھا فرش پر پھینک دیا۔
موجو نے اسے اٹھا لیا اور غور سے دیکھا، داڑھی اور پٹے۔ جینا پاس ہی کھڑی تھی، وہ بولی، مولوی صاحب کی داڑھی اور پٹے؟ فاتح نے وہیں چارپائی سے کہا، ہاں مولوی صاحب کی داڑھی اور پٹے۔ موجو عجیب چکر میں پڑ گیا، اور مولوی صاحب کہاں ہیں؟ لیکن فوراً ہی اس کے سادہ اور بے لوث دماغ میں خیال آیا، جینا فاتح تم نہیں سمجھی، وہ کوئی کرامات والے بزرگ تھے، ہمارا کام کر گئے اور یہ نشانی چھوڑ گئے۔ اس نے ان بالوں کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور ان کو جینا کے حوالے کر کے کہا، جاؤ ان کو کسی صاف کپڑے میں لپیٹ کر بڑے صندوق میں رکھ دو، خدا کے حکم سے گھر میں برکت ہی برکت رہے گی۔ جینا اندر کوٹری میں گئی اور وہ فاتح کے پاس بیٹھ گیا اور بڑے پیار سے کہنے لگا، میں اب نماز پڑھنا سیکھوں گا اور اس بزرگ کے لیے دعا کیا کروں گا جس نے ہم دونوں کو پھر سے ملا دیا۔ فاتح خاموش رہی۔